اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کی گئی آیات کریمہ کے بعض کلمات کے معنی یہ ہیں۔ لا تکرمون، اس کا معنی ہے تم عزت نہیں کرتے۔ لا تحاضون، اس کا معنی ہے تم رغبت نہیں دلاتے، ترغیب نہیں دیتے۔ تاکلون کا معنی ہے تم کھاتے ہو۔ التراث، اس کے معنی ہے میراث، وراثت کا مال۔ اکل لما، اس کے معنی ہے سارے کا سارا مال خوب کھا جانا۔ حبن جمع کے معنی ہے انتہائی محبت کرنا، یعنی حد درجہ محبت۔ دکن دکا کے معنی ہے خوب کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دینا۔ صفن صفا کے معنی ہے قطار در قطار۔ جی اس کے معنی ہے لائی جائے گی۔ یا تذکرو کے معنی ہے سمجھ آ جائے گی، یعنی نصیحت پا لے گا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، ہرگز ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا سارا مال چٹ کر جاتے ہو، اور دولت سے حد درجہ محبت کرتے ہو۔ یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطاریں باندھے حاضر ہوں گے، اور اس دن جہنم سامنے لائی جائے گی۔ اس روز انسان کو خوب سمجھ آ جائے گی، لیکن اس سمجھ آ جانے کا فائدہ کیا؟ ان سے پہلے کی آیات میں بتایا گیا کہ انسان کی سوچ خود غرضی پر مبنی ہے۔ اب ان آیات میں واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان کو جو کرنا چاہیے وہی نہیں کرتا۔ اہل ایمان کیا کہنے قرآن حکیم و عظیم و مجید کے اتنے خوبصورت انداز میں انسان کے قلب و ضمیر پر دستک دیتا ہے کہ عقل و شعور واہ واہ کہنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ واضح کرنے کے بعد کہ جب انسان معاشرے میں معزز ہوتا ہے تو سمجھ بیٹھتا ہے کہ اس کی یہ عزت و توقیر اللہ کے ہاں اس کے پسندیدہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب حالات پلٹتے ہیں توقیر تذلیل میں بدلنے لگتی ہے، وقار خاک میں ملنے لگتا ہے، تو پھر زبان پر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلت سے دوچار کر دیا۔ ان آیات میں بڑے خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیری یہ سوچ سراسر خود غرضی پر مبنی ہے۔ یاد رکھ، تیرے ساتھ جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب تیرے اپنے ہی شب و روز کے اعمال و افعال کا نتیجہ ہے۔ یہاں مناسب ہوگا کہ اولاد آدم اللہ کے اس فیصلے سے آگاہ رہے کہ اس کائنات کے مالک کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں کامل و اکمل ہے۔ پوری کائنات کے جن و انس کے نہایت پارسا ہونے سے اس کی شان و عظمت میں کسی قسم کی بڑھوتری نہیں ہوتی، اور تمام جن و انس کے انتہائی بدکار و فاجر ہو جانے سے کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ جن و انس کے اچھے اور برے اعمال کے نتائج اسی پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں، ان کا فائدہ یا نقصان اسی کے لیے ہی مخصوص ہے۔ یہ واضح ہو جانے کے بعد ہر انس و جن کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حالات عزت سے ذلت، فائدے سے نقصان کی طرف پلٹا کھاتے ہیں تو وہ صرف تمہارے ہی اعمال کے بدل جانے کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھو، دولت و خوشحالی اس کے فضل و رضا کی نشانی نہیں، اور افلاس و بدحالی و تحقیر اس کی ناراضگی کی علامت ہرگز نہیں۔
جیسے تمہارے اعمال و اخلاق و رویے ویسے ہی ان کے تمہاری زندگیوں پر اثرات و نتائج۔ ان آیات مبارکہ میں جو رویے اور اعمال انسانیت کی پستی و ذلت کا سبب بنتے ہیں، ان کی نشاندہی یوں کی جا رہی ہے کہ جب لوگوں کو ان کی مادہ پرستانہ ذہنیت معاشرے کے گرے پڑے افراد یعنی یتامہ و غرباء کو شفقت و رحمت اور ہمدردی کے احساسات سے محروم کر دیتی ہے، اور وہ ان کی خبر گیری کی بجائے انہیں منحوس اور بوجھ خیال کرنے لگتے ہیں، ان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، قرابت داری کے تعلق کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ فاقہ کشی اور محرومیوں کا شکار ہوں اور انہیں اپنی عیاشیوں اور رنگ رلیوں سے فرصت نہ ہو، ان کی تکالیف اور ان پر بیتنے والی سختیوں سے بے نیاز ہو جائیں، نہ خود ان کی دلجوئی اور راحتوں کے لیے آگے بڑھیں اور نہ ہی دوسرے خوشحال لوگوں کو متوجہ کریں، اور دلی جذبات ہمدردی و غمگساری سے عاری ہوتے چلے جائیں، سنگ دلی خوب عیاں ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب کوئی قریبی غریب رشتہ دار مرے اور اس کی متروکہ جائیداد جیسی اور جتنی بھی ہو اسے بھی ہڑپ کر جائیں، کمزور و بے سہارا ورثاء، یتیم و مسکین بچے سب محروم کر دیے جائیں، صرف ایک ہی بھوت رقص کو نہ ہو کہ مال مال، حرام و حلال کی تمیز مٹتی چلی جائے، جس طرح بن پڑے دونوں ہاتھوں سے مال لوٹنا عام ہو جائے، رشوت، جوا، سود، لوٹ مار، چوری، ڈاکہ زنی، ملاوٹ، ماپ تول میں کمی، کسی بھی حربے کو اپنانے کی دلیری پیدا ہو جائے، پھر عزت و ذلت کے پیمانے بدلتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی مال و زر کا یہ حرص اور غریب و ناداروں کے حالات بدلنے سے غفلت شیاری کے وبال و نتائج وہ اسباب ہیں جو تمہاری عزتوں کو ذلتوں اور پریشانی اور بے چینی اور بے قراریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اے لوگو، یاد رکھ لو، یہ اثرات تو اس چند روزہ فانی زندگی کے ہیں۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے قیامت کے وقوع کا اعلان کر رکھا ہے، جب وہ قائم ہوگی تو یہ سارا نظام عالم درہم برہم کر دیا جائے گا، اللہ اپنی جلالت شان کے ساتھ جلوہ فروز ہوگا، تمام فرشتے صفیں ترتیب دیے اس کے حضور حاضر ہوں گے، اور نافرمان و سرکش اقوام و افراد کو ان کے کیے کی سزا دینے کے لیے جس جہنم کا بار بار ذکر ہو رہا ہے وہ نمودار ہوگی، اس کے بھڑکتے دہکتے جوش مارتے آگ کے شعلے سب نظر آئیں گے۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر غافل و دیدہ دلے لوگوں کی آنکھیں خوب کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس وقت ان پر عیاں ہو جائے گا کہ ابتلا و آزمائش اور تیاری کے لیے جو کچھ اللہ کے رسولوں نے انہیں بتایا تھا وہ کس قدر حقائق پر مبنی تھا۔ ان کی فلاح دارین کے سارے سامان تو قرآن نے کھول کھول کر ان کو بتا دیے تھے، وہ سب ہر ایک کو سمجھ آ جائے گا۔ قربان جائیں اللہ رحمان و حنان و منان و دیان کے کہ کس طرح اس کی رحمت دنیا میں انسان کو اس مشکل وقت سے آگاہ کر رہی ہے تاکہ وہ کل کو یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اسے تو کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ بتایا گیا کہ ان حقائق کو دیکھ کر انسان کی حقیقت بین چشم خوب واہ ہوگی، مگر اس وقت کی خبرداری اور نصیحت پذیری اسے کچھ کام نہ دے گی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ تو ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی صداقتوں کو بر وقت سمجھنے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔